دوستو زمین کا ایک ایسا خطہ جہاں آسمان اتنا وسیع ہے کہ لگتا ہے جیسے دنیا کا اختتام یہیں ہوتا ہے، جہاں ہواؤں کی سرگوشی صدیوں پرانی سلطنتوں کی کہانیاں سناتی ہیں اور جہاں انسان اب بھی فطرت کے ساتھ جینے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ ہے منگولیا، چنگیز خان کی سرزمین، گھوڑوں کی دھرتی اور آزادی کا دوسرا نام۔ منگولیا وسطی ایشیا کا ایک وسیع مگر کم آبادی والا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں روس اور جنوب میں چین سے لگتی ہیں۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہیں جن کے بیشتر حصوں میں انسان سے زیادہ گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 33 لاکھ آبادی پر مشتمل اس ملک کی زمین کا بڑا حصہ پہاڑوں، چراگاہوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ یہ وہیں سرزمین ہے جہاں کبھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ابھری تھی، چنگیز خان کی منگول سلطنت، جو ایک وقت میں مشرقی یورپ سے جاپان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 عیسوی میں چنگیز خان نے مختلف منگولی قبائل کو متحد کر کے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ ان کے بعد منگول سلطنت نے علم، تجارت اور سفر کے نئے دروازے کھولے۔ یہی وہ دور تھا جب سلک روڈ نے ایشیا اور یورپ کو ایک دوسرے سے جوڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ منگولیا ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ 20ویں صدی میں یہ ملک سوویت یونین کے زیر اثر رہا اور 1990 میں جب دنیا بدل رہی تھی تو منگولیا نے بھی خود کو جمہوریت کے راستے پر ڈال دیا۔ آج منگولیا ایک آزاد، جمہوری اور تیزی سے ترقی کرتا ملک ہے۔ اس کی معیشت کا دارومدار کان کنی مائننگ پر ہے۔ کوئلہ، تانبا، سونا اور یورینیم جیسے قیمتی معدنیات یہاں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ منگولیا کا دارالحکومت اولان باتر ہے، جو نہ صرف منگولیا کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ جدید عمارتوں اور قدیم خانہ بدوش ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ منگول ثقافت کی بنیاد آزادی اور فطرت ہے۔ یہاں کے لوگ آج بھی اپنی روایات یعنی خیمے نما گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ گھوڑے منگول زندگی کا حصہ ہیں۔ بچے چھوٹی عمر میں ہی گھوڑے سواری سیکھ لیتے ہیں۔ منگولوں کا مشہور فیسٹیول نیڈم فیسٹیول ان کی ثقافت، کھیل اور بہادری کی پہچان ہے، جس میں 3 بڑے کھیل ہوتے ہیں: کشتی، تیر اندازی اور گھوڑا دوڑ۔ منگولیا میں 4 موسم واضح ہیں۔ سردیوں میں درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں سبز چراگاہیں زندگی سے بھر جاتی ہیں۔ مشہور گوبی ڈیزرٹ دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے، جہاں اونٹوں کے قافلے آج بھی خاموش ریت میں سفر کرتے ہیں۔ منگولیا میں شرح خواندگی 98% سے زائد ہے۔ یہ ملک اپنے بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور ثقافت سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ یہاں کے دیہی علاقوں میں موبائل اسکول سسٹم موجود ہے، جہاں اساتذہ خانہ بدوش خاندانوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم جاری رہے۔ منگولیا کا بنیادی مذہب بدھ مت ہے۔ یہاں پر لوگ فطرت، زمین اور روحوں سے تعلق رکھنے پر یقین کرتے ہیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو منگول زندگی کو روحانی توازن دیتا ہے۔ منگولیا میں پاکستانیوں کی تعداد کم ہے، اندازاً 200 سے 300 لوگ۔ زیادہ تر طالب علم اور بزنس پروفیشنلز ہیں جو تعلیم، انجینئرنگ یا تجارتی منصوبوں سے وابستہ ہیں۔ پاکستان اور منگولیا کے تعلقات 1960 کی دہائی سے قائم ہیں۔ دونوں ممالک نے تعلیم، معدنیات اور ثقافتی تبادلے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان نے منگولیا کو کانکنی اور ماحولیاتی شعبے میں تعاون کی پیشکش بھی کی ہے۔ منگولیا میں انسانوں سے زیادہ جانور ہیں، جن کی تعداد تقریباً 70 ملین ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے زیادہ آلودگی دارالحکومت اولان باتر میں پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ سردیوں میں کوئلہ جلاتے ہیں۔ ہر سال منگولیا میں ایگل فیسٹیول ہوتا ہے، جہاں شکاری عقابوں کے ساتھ مقابلے کرتے ہیں۔ منگولیا میں پارلیمانی جمہوریت ہے اور ملک نے 1990 کے بعد سیاسی استحکام اور انسانی حقوق میں نمایاں ترقی کی ہے۔ حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بجٹ کا بڑا حصہ خرچ کرتی ہے۔ دوستو، منگولیا صرف چنگیز خان کی یادوں کا دیس نہیں، یہ ایک زندہ ثقافت، ایک پرامن قوم اور فطرت کے قریب زندگی کا استعارہ کرتی ہے۔ یہاں انسان اب بھی آسمان کو اپنا سایہ سمجھتا ہے اور گھوڑا اس کا ساتھی ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت سست چلتا ہے لیکن زندگی اتنی ہی گہرائی سے گزرتی ہے۔ یہ ہے منگولیا، آزادی کی خوشبو اور زمین کے ساتھ انسان کے رشتے کی آخری علامت۔